بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے آفٹر نون سے، اور میں بنا رہی ہوں چقندر اور گاجر کا جوس۔ یہ چقندر اور گاجر کا جوس خون بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ میری بڑی بیٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس میں بہت زیادہ خون کی کمی ہو گئی تھی، آنکھیں پیلی پڑ رہی تھی، چہرہ بھی مرجھا جا رہا تھا۔ بالکل ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بتایا خون کی بہت زیادہ کمی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں چقندر اور گاجر کا جوس بنا کے پلاتی ہوں، جس سے خون بہت جلدی بنتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی، جس کو بھی خون کی کمی ہو، اور یہ ضرور ٹرائی کریے گا، یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے چقندر اور گاجر کا جوس۔ چلیں آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، بچے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ بچوں کی بدتمیزی اور بد زبانی کو کنٹرول کیسے کریں؟ میں کچھ 5 آسان طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس پہ عمل کر کے آپ بہت آسانی سے بدتمیز بچوں کو تمیزدار بچے بنا سکتے ہیں۔ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، تو بچوں کو کس طرح والدین کی عزت کرنا سکھائیں؟ پوائنٹ نمبر 1، اگر آپ کا کوئی بچہ مس بیہیو کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کی عزت نہیں کر رہا، تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے گھر میں کچھ رولز بنانے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ نے اس سے موبائل لے لیں۔ گھر میں ایک رول بنائیں کہ بدتمیزی کرنے پر جو چیز اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ اس سے لے لیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے اس کے دوست امپورٹنٹ ہو، کھیلنا امپورٹنٹ ہو، باہر کھانا امپورٹنٹ ہو، پاکٹ منی امپورٹنٹ ہو، یا جو بھی چیز اس کے لیے اہم ہے، آپ اس سے وہ لے لیں گے۔ یعنی کوئی ایسی پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی یا بدتمیزی کی تو آپ کی یہ سزا ہوگی، اور یہ رولز آپ نے اپنے بچے کے مزاج کے حساب سے بنانے ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کے مزاج کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ کے بچے کے لیے جو چیز امپورٹنٹ رکھتی ہے، آپ اسے نہ دے کر پنش کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے کیا چیز اہم ہے، اسی حساب سے آپ رولز بنائیں۔ اچھا، اب آپ نے رولز بھی بنا لیے اور بتا بھی دیا، بچہ ان رولز کو فالو نہیں کر رہا، تو اب آپ کو غصہ آئے گا کہ اب تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بچے کا بیہیویئر ویسا ہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، خود اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں، بچہ آبزرویشن اور مشاہدے سے سیکھتا ہے، نہ کہ نصیحت سے۔ اس کا مطلب ہے والدین خود اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جن کی وہ اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں، کیونکہ ایکشن اور عمل الفاظ سے زیادہ زوردار درس دیتا ہے۔ جب والد اپنے بچوں کی ماں سے بدتمیزی اور بد زبانی کرے گا اور بچہ یہ دیکھے گا، تو اسے یہ سب باتیں عام سی لگیں گی، وہ ان سب باتوں کو سیکھے گا اور آگے یہی کرے گا۔ اسی طرح بچیاں اپنی والدہ کو اپنے والد سے بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات کرتے ہوئے دیکھیں گی، تو وہ بھی یہی سیکھیں گی، اور اگلے گھر جا کر وہ اسی پر عمل کریں گی۔ اسی طرح آپ خود بھی والدین ہونے کے ناطے اپنے بڑوں کی، اساتذہ کی، اپنے رشتہ داروں کی، غریبوں کی، سب کی عزت کریں، ان کے ساتھ نرمی اور ادب سے پیش آئیں۔ اگر آپ کی کوئی غلطی ہو تو معافی مانگنے کا حوصلہ رکھیں۔ بچے بھی آپ کے انہی رویوں کو اپنا لیتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، خود بچوں کی عزت کریں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر بچوں سے عزت سے بات کی جائے تو وہ یقیناً آپ کو بھی ریٹرن میں عزت دیں گے۔ بچوں کی بھی ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ شخصیت ہے، ان کی رائے کو اگر سنا جائے، انہیں عزت دی جائے، تو وہ بھی سیکھیں گے کہ عزت دینا اور لینا کیسا ہوتا ہے۔ یہ بات اکثر بلکہ زیادہ تر والدین نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خود وہ بچوں کو عزت دیں گے تو آگے سے بچے بھی ان کی عزت کریں گے۔ جو والدین بچوں کو عزت دیتے ہیں، ان کی اپنی عزت بچوں کے دل میں گہری جگہ بنا لیتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اکثر والدین اس کو جھڑک دیتے ہیں کہ چپ کرو، تمہیں نہیں پتہ، تم ہر وقت الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہو۔ تو یہ سن کر بچہ دل ہی دل میں خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور ری ایکشن اور رد عمل کے طور پر
وہ بھی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یعنی آپ خود ہی اسے بدتمیزی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جبکہ والدین کہیں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، تو بچہ نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ دل سے پیرنٹس کا احترام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ دوستی بھی ایک حد تک رکھنا چاہیے، بہت اہم ہے۔ اکثر والدین بچوں سے بے حد دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، کبھی کبھی اسی جگہ پر اپنی والدین والی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں اور بچہ ان سے بدتمیزی کرنا اپنا فرض سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا اختیار والدین نے اسے خود دیا ہوتا ہے، تو ان باتوں پر ضرور عمل کریے گا۔ اور بہت اہم پوائنٹ ہے، تو یقیناً آپ کے بچے آپ سے بالکل بدتمیزی نہیں کریں گے، سدھر جائیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے خود ان باتوں پر کچھ عرصے کے لیے عمل کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ بدتمیزی کیوں کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ یعنی بچے ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ اگر بچہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو بعض دفعہ باپ کے ساتھ نہیں کرتے، بعض دفعہ دونوں سے ہی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا، یا اونچی آواز میں بھی نہیں کسی سے بات کر سکتا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ صرف آپ سے ہی بدتمیزی کیوں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو کھانے کا پوچھتی ہے۔ بچے کھانے کو منع کر دیتے ہیں تو ماں بار بار پوچھتی ہے۔ ان حالات میں بچے چیخنے لگتے ہیں کہ آپ ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی رہتی ہیں، ہر وقت کھانے کا پوچھنے آ جاتی ہیں، ہمیں کام پر فوکس کرنے ہی نہیں دیتی۔ تو ماں کہتی ہے میں تو کھانے کا پوچھنے آئی تھی کہ یہ کھا لو وہ کھا لو۔ تو بچے اس وقت بدتمیزی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہوم ورک یا اسائنمنٹ میں بیزی ہوتے ہیں، اپنے کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مائیں انہیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اس لیے وہ مس بیہیو کرتے ہیں۔ اور بچوں کو یہ اجازت ہم ماؤں نے ہی دی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے ہم سے بدتمیزی سے بات کریں۔ جب بچے سے بار بار کہتے ہیں تو بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور غصہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو ماں باپ یکدم سے چپ ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو میری بے عزتی کر دی۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کی بدتمیزی کرنے پر اس کی بات مان لیتے ہیں۔ یعنی جب بچہ آرام سے یہی بات آپ سے کر رہا تھا تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اور بدتمیزی کرنے، چیخنے چلانے کے بعد، باولا مچانے کے بعد آپ نے اس کی بات مان لی، تو اب تو بچہ ضرور آپ سے بدتمیزی کرے گا، کیونکہ آپ نے خود اسے اجازت دی ہے۔ کیونکہ جب تک بچہ بدتمیزی نہیں کرے گا آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی بدتمیزی کرنے اور غصہ کرنے سے آپ اس کی بات مان لیں گے۔ اس کا حل یہی ہے کہ بچہ پہلی دفعہ ہی آپ سے کوئی بات کرے یا منوائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے تو اس کی بات مان لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے تو پہلی دفعہ میں ہی اسٹاپ کر دیں۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے، اور یہ ہماری ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں پیرنٹس کی، جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں۔ تو ان طریقوں سے عمل کر کے بچوں کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو میں کچھ بھی لرن کیا ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔